السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کچھ کھل کے کہنا چاہ رہا ہوں، سب ذرا تیار رہیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ معزز مکرم حاضرین کرام، پردہ نشین ماؤں بہنوں اور میرے عزیز چھوٹے بھائیوں، ایک سوال ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسلام کی شکل میں جو ہمیں نعمت عطا کی ہے، کیا یہ کم ہے؟ فرماتا ہے نا اللہ رب العالمین، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن ہم نے تمہارے لیے اسلام کو مکمل کیا ہے اور ہماری نعمت کو تمہارے اوپر پوری کر دیا، اور تمہارے لیے دین اسلام کے مسئلے میں ہم راضی ہو گئے۔ فرما رہا ہے نا اللہ رب العالمین۔ تو کیا اسلام میں کیا کوئی کمی ہے؟ سوال ہے، کیا اسلام میں کوئی کمی ہے؟ اسلام میں کیا کوئی خامی ہے؟ پکا ایمان ہے، یقین ہے؟ تو پھر مسلمانوں کا یہ مسئلہ کیوں ہے کہ جب ان کو بچی کی پیدائش کے تعلق سے خوشخبری دی جاتی ہے تو ان کے چہرے کالے پڑ جاتے ہیں؟ اصل یہ مسلمانوں کا مسئلہ کیا ہے؟ جب انہیں ایک لڑکی کی پیدائش کی خوشخبری دی جاتی ہے تو یہ اندر ہی اندر گھٹنے لگتے ہیں۔ حالانکہ اللہ رب العالمین نے اسلام میں لڑکیوں کا، بچیوں کا، عورتوں کا کتنا بڑا مقام مرتبہ بتلایا ہے۔ حاضرین اکرام، سورۃ النحل آج ہم نے تلاوت سنی، سورۃ النحل کی سورہ نمبر 16 کی آیت نمبر 57 میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ، اور یہ مکہ کے مشرکین اللہ رب العالمین کے لیے لڑکیاں ہیں، یعنی اللہ نے لڑکیاں پیدا کی، یہ بات کرتے ہیں سبحانہ، اس بات سے اللہ رب العالمین کی ذات پاک ہے۔ اللہ رب العالمین جننے والا نہیں ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اللہ نے کسی کو جنا نہ اللہ کو کسی نے جنا۔ آگے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ، جب یہ لوگوں کو خوشخبری دی جاتی ہے بچی کے پیدا ہونے کی، وَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، تو ان کے چہرے کالے پڑ جاتے ہیں اور دل ہی دل میں گھٹنے لگتے ہیں۔ ادھر ایک لفظ ہے بشیرہ، انہیں خوشخبری دی جاتی ہے۔ لڑکی پیدا ہونا کیا ہے؟ خوشخبری ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ لفظ استعمال کیا ہے کہ لڑکی کا پیدا ہونا یہ والدین کے لیے خوشخبری ہے، لیکن جب یہ خوشخبری دی جاتی ہے ان کے چہرے کالے پڑ جاتے ہیں اور دل ہی دل میں یہ گھٹنے لگتے ہیں، اور یہ سوچتے ہیں کہ ہم اپنا چہرہ لے کر کے اپنی قوم میں کیسے جائیں، یعنی لوگ کیا کہتے ہیں، ان کا یہ مسئلہ ہوتا ہے۔ تو آج کی جو میری ٹاپک ہے جس پر میں کھل کے بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہے عورتوں کے حقوق اسلام میں، یا عورت اسلام کی نظر میں، کیونکہ آج کل ٹرینڈ چل رہا ہے اسلام نے عورتوں کو آزادی نہیں دی۔ اچھا،
سچ ہے کیا اسلام نے عورتوں کو آزادی نہیں دی؟ ہاں بھائی آزادی نہیں دی. کیسا؟ پورا وقت گھر میں رہنا قید ہو کر کے، اگر باہر نکل رہے پورا برقع ڈال لے کر کے جانا. شادی ہو گئی، کب شوہر دوسری تیسری شادی کر لے کے آتا نہیں پتا. 4 شادیوں کا مسئلہ. بیوی یا بہن یا ماں باہر مردوں کے ساتھ کام نہیں کر سکتی. یہ سب رولز ریگولیشن ہے نا. اسلام نے عورتوں کو جیل میں بند کر کے رکھ دیا ہے. اسلام نے عورتوں کو آزاد نہیں کیا. نعوذ باللہ نعوذ باللہ. کیا یہ آج کل باتیں نہیں چل رہی ہیں؟ چل رہی ہیں. تو پہلے ہم دیکھتے ہیں ان کا جواب دیں گے. اس سے پہلے اسلام نے اس کے تعلق سے کیا کہا دیکھیں گے. سب سے پہلے اگر لڑکی پیدا ہو تو اللہ رب العالمین نے اسے جینے کا حق دیا. سعودی عرب میں جب اسلام نہیں آیا تھا بچیوں کو کیا کیا جاتا تھا؟ زندہ درگور کیا جاتا تھا، دفنایا جاتا تھا. لڑکی پیدا ہوئی، امام قرطبی رحمہ اللہ لکھتے ہیں، امام طبری رحمہ اللہ لکھتے ہیں، جب لڑکی پیدا ہوتی ہے اسے چھپا چھپا کے رکھتے ہیں. اگر وہ شخص پالنا چاہتا ہے تو اسے لال اونی ڈریس پہنا دیتے ہیں. اس کے بعد اس کو بکریوں کو چرانے بھیج دیتے، اونٹ چرانے بھیج دیتے. وہ جب بڑی ہوتی تب اس کو گھر لے کر کے آتے. تب تک یہ اپنی بیٹی کو دیکھنے بھی نہیں جاتا. اتنی بری حالت تھی. ایسے وقت میں اللہ رب العالمین نے دین اسلام بھیجا اور دین اسلام میں بچیوں کی حفاظت کے لیے حکم لایا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ حرم علیکم حقوق الامہات. اللہ رب العالمین نے تم پر ماؤں کی نافرمانی کو حرام قرار دیا ہے. ماؤں کی، ادھر باپ کا بھی ذکر نہیں کیا گیا، ماؤں کا ذکر کیا گیا. کیونکہ باپ سے ایک حد تک ڈرتے ہیں، ماں سے تھوڑا بھی نہیں ڈرتے، کیونکہ ماں بہت زیادہ محبت کرتی نا. ماں جتنا زیادہ محبت کرتی بیٹا اتنی مخالفت میں ماں کو گالیاں دینے کے لیے اتر آ جاتا. اسی لیے کہا گیا حقوق الامہات، ماؤں کی نافرمانی کو حرام کیا گیا. اس کے بعد کہا ووعد البنات، بچیوں کو زندہ درگور کرنے سے حرام قرار دیا گیا. اسلام نے یہ کیا ہے. جب یہ آیتیں نازل ہوئی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ بات نازل ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی جب یہ بات نکلی، صحابہ اکرام ٹھٹک گئے. اور جنہوں نے یہ گناہ کیا تھا اللہ کے سامنے رو رو کر معافی مانگ لیے، کیونکہ وہ جہالت کا کام تھا. اسلام کے حکم آنے کے بعد کبھی کسی صحابی نے کسی بچی کو قتل نہیں کیا. لیکن کیا آج ہو رہا ہے؟ نہیں ہے. مکہ والے تو تھوڑا اچھے تھے، پیدا ہونے کے بعد 1-2 سال کے بعد دفناتے تھے. یہاں تو ابھی لڑکی پیدا ہی نہیں ہوئی، اسکین سے پتا چل گیا کہ ماں کی کوکھ میں بچی ہے، ابارشن کیا جا رہا ہے. آج اسلام پر انگلی اٹھاتے ہو؟ جاؤ خود اپنے مذہب کو دیکھ لو. اسلام کو، مسلمانوں کو چھوڑ کر کے 95% ماں کے پیٹ میں بچی کو زندہ دفن کرنے والے غیر مسلم ہیں. جاؤ جا کے کروم دیکھتے ہو، سرچ انجیکشن میں آپ گوگل دیکھنا چاہتے ہو جاؤ سرچ کرو، یاہو میں سرچ کرنا چاہتے ہو جا کے سرچ کرو کہ آج زندہ ماں کے پیٹ میں بچوں کا ابورشن کرنے والوں کی تعداد کتنی ہے اور اس میں کتنے مسلمان ہیں کتنے غیر مسلم ہیں. آپ کو 95 کے قریب غیر مسلم نکلیں گے. اور اسلام پر انگلی اٹھاتے ہو کہ اسلام نے اجازت نہیں دی، اسلام نے عورتوں کو قید کر کے رکھا ہے. تو وہ سب سے پہلا حق دیا کہ عورت زندہ رہے گی. اگر کسی نے قتل کیا، اللہ رب العالمین قتل کرنے والے کو نہیں، جو قتل ہوئے ہیں ان سے سوال ہوگا. لڑکیوں سے اللہ رب العالمین قیامت کے دن سوال کرے گا کہ تم کس وجہ سے قتل کی گئی. اللہ اس دن اتنے غصے میں ہوگا کہ ماں باپ سے بات نہیں کرے گا، ڈائریکٹ بچی سے پوچھے گا. سبحان اللہ. تو حاضرین اکرام، سب سے پہلا اللہ رب العالمین نے جو عورتوں کو حق دیا وہ زندہ رہنے کا حق دیا. دوسرا، اب ایک بچی ہے، بچی پیدا ہو گئی، اس کے تعلق سے کیا حکم ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچی کو تو حکم دیا وہ زندہ رہے، حق دیا. اب جو لڑکی پیدا ہو رہی ہے، ہماری چھوٹی پیاری سی بہن ہے، بیٹی ہے، پیدا ہو گئی، اس کے تعلق سے کیا حکم ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صحیح مسلم حدیث نمبر 2630 پر 1،
کیا ہے حدیث؟ من عال جاریتین حتی تبلغ جاء یوم القیامہ انا وہو وضم اصابعہ، اگر کسی نے اپنی 2 بیٹیوں کی اچھے طریقے سے پرورش کی، اس کو اچھے طریقے سے پالا پوسا، لباس کا اچھا اہتمام کیا، غذاؤں کا اچھا اہتمام کیا، اس کے اچھے سے اچھے اخلاق کا اہتمام کیا، جب وہ قیامت کے دن آئے گا تو وہ اور میں ایسے رہیں گے، ایسے۔ اب بتلائیے قیامت کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں رہیں گے؟ عرش کے نیچے رہیں گے۔ کہاں رہیں گے؟ جنت میں رہیں گے۔ کہاں رہیں گے؟ بغیر کسی پسینے کے محفوظ رہیں گے۔ اور اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ جو اپنی 2 بچیوں کی اچھی پرورش کر لے، قیامت کے دن جب وہ آئے گا تو میرے ساتھ ایسے رہے گا۔ کیا اس سے بڑی نعمت چاہیے عورتوں کو؟ کیا ہماری بہنوں کو اس سے بہترین تعلیمات چاہیے؟ ان کی حفاظت کے لیے خود ان کے باپ کو پروٹیکشن کی طرح استعمال کیا گیا اسلام نے۔ اور اس سے پہلے بھی کہا تھا، وہ بات اب بھی دوہرا رہا ہوں، اسلام نے عورتوں کی حفاظت کے لیے جتنی گفتگو کی ہے، قرآن اور حدیث میں عورتوں کے تعلق سے جتنی بات کی گئی ہے کہ ان کی کیسے دیکھ بھال کی جائے، ان کی کیسے حفاظت کی جائے، ان کے کیا کیا حقوق ہیں، اتنے مردوں کے بھی نہیں بتلائے گئے۔ جائیے، پورا قرآن چیلنج تو ہم نہیں کرتے، مؤدبانہ گزارش کرتے ہیں، جائیے قرآن اور حدیث اٹھائیے، صاف ذہن سے پڑھیے، خواتین کے زیادہ حقوق ملیں گے، خواتین کی حفاظت کی زیادہ تمہیں بات ملے گی۔ حاضرین اکرام، دیکھیے جو اپنی 2 بیٹیوں کی پرورش کرتے ہیں، اللہ کے رسول کے ساتھ وہ ایسے رہیں گے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ایسے موقع پر ہم دل کھول کے دعا پڑھیں گے، رضیت باللہ ربا، اللہ ہمارا رب ہے، اس پر ہم راضی ہو گئے، وبالاسلام دینا، یہ اسلام ہمارا دین ہے، اس بات پر ہم دل کھول کے راضی ہو گئے، وبمحمد النبی، نبی آخر الزمان، شافی محشر، ساقی کوثر، صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری نبی ہیں، اس پر ہم راضی ہو گئے اور ان کی زندگی پر ہم چلیں گے انشاءاللہ۔ حاضرین اکرام، اس کے بعد لڑکیوں کے تعلق سے بتلایا گیا، کیونکہ لڑکوں سے ماں باپ اتنے پریشان نہیں ہوتے جتنے لڑکیوں کے معاملے میں ماں باپ پریشان ہوتے ہیں۔ آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ ان کی شادی نہیں ہوئی اسی لیے انہیں اس کا احساس نہیں ہے، نہیں، ہم قرآن اور حدیث پڑھتے ہیں اور کئی لوگوں کے حالات سے ہم واقف ہیں، تو لڑکیوں کے مسئلے میں جتنا ماں باپ پریشان رہتے ہیں، لڑکوں کے مسئلے میں اتنے پریشان نہیں رہتے۔ اگر کسی کے پاس لڑکیاں نہیں تو لڑکیوں والوں سے جا کر کے پوچھیں کہ ان کا درد کیا ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے وہاں بھی انہیں ایسے ہی نہیں چھوڑا۔ اللہ رب العالمین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری حدیث نمبر 1418 1418 فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، من ابتلی من هذه البنات بشیء، اگر کسی کو اس کی بچیوں کے ذریعے آزمایا گیا، کوئی بھی بچیوں کے تعلق سے پریشانیاں آ گئی، آ جاتی نا، کبھی بچیاں گر گئے، کبھی بچیوں کے دیکھنے میں ذرا فرق آ جاتا ہے، یا پھر بچیاں بہت کمزور ہو جاتی ہیں، یا پھر نعوذ باللہ کوئی ظالم ایسے ہوتے ہیں جو بچیوں پر الزام لگا دیتے ہیں، ایسے موقع ماں باپ کے علاوہ کوئی نہیں سمجھ سکتے۔ میں کیا اپنے الفاظ کہہ سکتا ہوں، میرے پاس الفاظ ہی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کہتے ہیں اگر کوئی ایسی سچویشن آ جائے، اس میں اگر ماں باپ مبتلا ہو جائیں، ایسے موقع پر فَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ، ایسے موقع پر اگر یہ ماں باپ اپنی بچیوں کے ساتھ احسن معاملہ کرتے ہیں، انہیں ڈانٹتے نہیں، انہیں ڈپٹتے نہیں، انہیں پریشان نہیں کرتے، انہیں تانے نہیں دیتے، کچھ بھی نہیں کرتے، بلکہ ان کے ساتھ اچھے سے اچھا برتاؤ کرتے ہیں، انہیں ایسے رکھتے ہیں جیسے کچھ ہوا ہی نہیں، جگر سے زیادہ قریب رکھتے ہیں، کن لہو سترم من النار، ایسی بچیاں قیامت کے دن ان کے لیے جہنم کا آڑ بنیں گی۔ اللہ اکبر، یہ دنیا میں بچیوں کی پرورش، بچیوں کی دیکھ بھال کرنے والوں کے لیے قیامت کے دن بچیاں ان کے لیے آڑ بن رہی ہیں، جہنم میں جانے نہیں دے رہی ہیں۔ اللہ رب العالمین سے بات چیت کر رہی ہیں کہ اللہ یہ میرے والدین ہیں، انہوں نے شرک نہیں کیا ہے، یہ میرے والدین ہیں، میری پرورش کی ہے، ان کو تو جہنم میں نہیں ڈالے گا۔ سبحان اللہ، کیا اس سے بڑا فائدہ چاہیے بچیوں سے؟
جو ماں باپ جن کی بچیاں ہیں وہ خوش ہو جائی ہے، جن کی 1 2 3 4 لڑکیاں ہیں، شادیوں کے مسئلے میں آپ اپنی بچیوں کو تانا مت دیں. اللہ رب العالمین اگر آپ کی نیتیں صاف ہیں، اللہ رب العالمین آپ کے لیے راستے کھولے گا. دیکھیے بچیوں کی اچھی پرورش کرنے پر، ان کا مشکل وقت میں صحیح ساتھ دینے پر جہنم کے لیے یہی لڑکیاں آڑ بن رہی ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اچھا یہ بچی اگر بہن ہو تو، یہ بچی اگر بیٹی ہو تو یہ فائدے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طریقے سے رہ رہے ہیں اور اللہ رب العالمین جہنم کی آگ سے بچا رہے ہیں. اگر یہ بچی بہن ہو تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دیکھ لیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سگی بہن نہیں تھی، رضائی بہن تھی. یعنی وہ لڑکی جو حلیمہ سعدیہ کا دودھ بھی پیے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس عورت کا دودھ پیا، حلیمہ سعدیہ، انہی کا دودھ پینے والی، یا جن جن کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا تھا انہی میں سے کسی ایک کا دودھ پینے والی رضائی بہن کہتے ہیں، دودھ والی بہن کہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی رضائی بہن آ جاتی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاندھے پر کی چادر نکال کر کے بچھا دیتے. سبحان اللہ. کیا آج اپنی بہنوں کی ہم ایسی قدر کرتے ہیں؟ بعض بہنیں شکایت کرتی ہیں، بہنوں کی بات کر رہا ہوں، کہ ہمارے بھائی ہمیں بہت ٹارچر کرتے ہیں، ہمارے بھائی ہمیں کبھی کبھی غصے میں آ کر کے مارتے ہیں. وہ چھوڑیے، خود میں اپنے محلے میں دیکھتا ہوں کہ ایک بھائی اپنی بہن کو ایسے مارتا ہے کہ اس گھر کی آوازیں میرے گھر تک، میرے کانوں تک آتی ہیں. کیا یہ بھائی ہے؟ یہ سچا بھائی نہیں ہو سکتا. بھائی وہ ہے جو ہر مشکل میں اپنے بہن کا ساتھ دے. بھائی وہ ہے ہر معاملے میں اپنی بہن کے لیے ڈھال بن کر کے کھڑا رہے. بہن سے پہلے اپنا سینہ سامنے رکھے کہ جو وار آئے گا پہلے بھائی کے سینے پر آئے گا. یہ بھائی ہوتا ہے. دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی ہے. اپنی چادر نکال کر کے اپنی بہن کو بٹھانے کے لیے ڈال رہے ہیں. سبحان اللہ. اس سے بہتر اخلاق چاہیے؟ اس سے بہتر بات چاہیے؟ حاضرین اکرام، تو یہ رہی بات بہن کی. اچھا اب جب یہ بہن، اب جب یہ بیٹی نکاح کے موقع پر پہنچ جائے تو اسلام نے کیا حکم دیا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1218 ہے، 1218. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لا تنکح الائم، لا تنکح الائم حتی تستعمر. کسی سیبہ سے، وہ عورت جس کا طلاق ہو جائے یا پھر وہ عورت جس کا شوہر انتقال ہو جائے، اس کا نکاح اس کی اجازت کے بغیر نہیں کیا جائے گا. تستعمر یعنی اسے اجازت لی جائے گی، وہ منہ کھول کر کے کہے گی ہاں میں اسے نکاح کر لوں گا، تب جا کر کے جو بھائی ولی ہے، جو باپ ولی ہے، تب جا کر کے وہ آگے بڑھے گا، وگرنہ آگے نہیں بڑھے گا. آگے فرمایا گیا وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ. اور جو کنواری لڑکی ہے جب تک اس سے اجازت نہیں لی جائے گی اس کا نکاح نہیں کیا جائے گا. جو بھی باپ ہیں، جو بھی ماں ہیں، جو بھی بھائی ہے، کان کھول کر کے سنیں، کنواری لڑکی ہے اگر وہ اجازت دے تب جا کر کے اس کا نکاح کیا جائے گا. اب صحابہ کرام نے پوچھا ہے اللہ کے رسول یہ کیسا مسئلہ ہے؟ کنواری لڑکی تو بہت شرماتی ہے. صحیبہ کی تو بات معلوم ہے، وہ لڑکی جس کی آلریڈی ایک شادی ہو چکی ہے اس کو تمام مسائل معلوم ہے، وہ تو منہ کھول کے اجازت دے گی یا نہ دے گی. لیکن جو کنواری ہے جس کو ان تمام معاملات کے بارے میں نہیں پتا اور جب نکاح کی بات آتی ہے وہ بہت شرماتی ہے، اب اس کی اجازت کا ہمیں کیسا پتہ لگائیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کا مسکرانا اور خاموش رہنا اس کی اجازت ہے. سبحان اللہ. کتنی بہترین بات بتلائی نا. اس کو منہ کھول کر کے بولنے کے لیے فورس نہیں کیا گیا، بلکہ یہ کہا گیا کہ وہ مسکرا کر کے خاموش ہو جائے، بس اس کی خاموشی ہی اس کی رضامندی ہے. اگر لڑکی کو لڑکا پسند نہ آئے، آپ کتنا بھی کہے خاموش ہونے کے لیے، وہ خاموش نہیں بیٹھے گی. خاتون کی فطرت ہے یہ، ماؤں اور بہنوں کی فطرت ہے. جو چیز پسند نہ آئے تو منہ کھول کے کہہ دیں گی، جو چیز پسند آ جائے وہ مسکرا کر کے خاموش ہو جائیں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا ایک فارمولا، ایک پورا قاعدہ، قانون دے دیا. حاضرین اکرام، اچھا اب جب یہ نکاح کے لیے راضی ہو جائے اس کے بعد کا کیا حکم ہے؟
اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 4 میں ارشاد فرمایا وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، عورتوں کو ان کا تم صدقہ دو یعنی ان کا مہر ادا کرو، مہر ادا کرو، ان کا جو بھی مہر ہو سیدھا سیدھا مہر دے دو۔ عورتوں کا یہ حق ہے، عورت یہ پوچھ کر کے لے سکتی ہے۔ اسلام کے علاوہ کیا یہ قانون کسی دوسرے مذہب میں ہے؟ جو لوگ کہتے ہیں اسلام نے عورتوں کو سختی میں رکھا ہے، مؤدبانہ میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ بتلاؤ مہر کا لینا دینا کیا کسی اور مذہب میں ہے؟ نہیں ہے، اسلام میں یہ حکم ہے۔ اسلام میں ہی مرد اپنی طرف سے مال دے گا۔ آج ادھر الٹا کر لیا مسلمانوں نے، عورت کے پاس سے کٹنم کے نام پر جہیز کے نام پر بہت زیادہ کھینچتے ہیں۔ یہ آیت کے مخالفت کر رہے ہیں، جو بھی کٹنم لے رہے ہیں، جو بھی لاکھوں ہزاروں ہانڈے وغیرہ جو بھی لے رہے ہیں نا، گاڑیاں فریجاں وہ جو بھی لے رہے ہیں پوچھ کر کے لے رہے ہیں۔ معمول زبان میں ہم یہی کہیں گے کہ وہ بھکاری بن چکے ہیں۔ یعقوب جامی حفظہ اللہ کی زبان میں اگر کہیں گے تو انٹرنیشنل بھوکے فقیراں ہے۔ ہو سکتا بہت سے لوگوں کو یہ بات بری لگے، لیکن ہم کہیں گے۔ بعض لوگ مسکرا رہے ہیں، اس کے پیچھے آپ اپنی زندگیوں کو رکھ کر کے سوچیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا الرجال قوامون علی النساء، مرد حضرات عورتوں کے اوپر قوام بنائے گئے، بڑے بنائے گئے ہیں، اور بڑا چھوٹے کے پاس منگے گا۔ سوچنے کی بات ہے نا، قرآن کی اور آیتوں کی ٹوٹلی مخالفت ہو رہی ہے، اور اس کو بڑے بینڈ باجے سے دکھایا بھی جاتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حاضرین اکرام، مہر کا حق دیا اللہ رب العالمین نے عورتوں کو، یہ کسی اور مذہب میں نہیں ملتا۔ تیسرا، اچھا نکاح ہونے کے بعد لازمی بات ہے، دنیا کا قانون ہے کہ عورت ماں بنے گی، عورت ماں بنے گی۔ ایسے وقت پر اسلام نے کیا آرڈر دیا ہے، کیا اسلام نے اس کی تعلیمات دی ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، صحیح بخاری کتاب الادب جلد نمبر 7 حدیث نمبر 5751 ہے، 5971 ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، فقال، اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے رسول، من احق الناس بحسن صحابتی، تمام میرے رشتہ داروں میں میرے اچھے اخلاق کا، میرے بہترین برتاؤ کا، میرے بہترین معاملات کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امک، تیری ماں ہے۔ ثم قال ثم ایو، پھر اس شخص نے سوال کیا اے اللہ کے رسول، پہلی بار تو ماں ہے، دوسری بار پھر کون ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے امک، تیری ماں، آپ کی والدہ ہے۔ تیسری بار سوال کرتے ہیں اچھا ہے اللہ کے رسول، پہلی دوسری مرتبہ تو میری ماں کا مقام ہے، تیسری مرتبہ کس کا مقام ہے؟ فرمایا ثم امک، تمہاری والدہ کا ہی مقام ہے۔ اچھا چوتھی مرتبہ کا کیا معاملہ ہے؟ کہا ثم ابوک، پھر تمہارے والد محترم ہے۔ سبحان اللہ، 3 درجے عورت کو دیے گئے، 3 درجے ماں کو دیے گئے۔ کیا یہ بات کسی اور مذہب میں ملتی ہے؟ ملتی ہے؟ نہیں ملتی۔ اس کا مطلب اب اس کا بعض لوگ غلط معنی نکالتے ہیں، ماں کی بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، باپ کے مقام کو گھٹا دیتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایک جگہ فرمایا الابو اوسط ابواب الجنہ، باپ جنت کے دروازوں میں سے بیچ کا دروازہ ہے۔ جنت تو مل گئی، الجنت تحت اقدام الامہات، ماں کی قدموں کے نیچے جنت ہے نا، ماں کی اچھی خاصی خدمت کرے جنت تو مل گئی، لیکن اس جنت کے لیے دروازہ نہیں رہا، جنت میں کیسا جاتے بھائی؟ باپ کا بھی مقام ہے اپنی جگہ، باپ کا بھی مرتبہ ہے۔ اس کی ایک مثال دی جائے تو سورج کو باپ سے تعبیر کیا گیا اور چاند کو ماں سے تعبیر کیا گیا، تو جتنا باپ بچوں کے لیے جلتا ہے، بچوں کے لیے جتنا باپ جلتا ہے اتنا کوئی اور جلتا ہے کیا؟ تو لہٰذا اب یہ ایک الگ ٹاپک ہے، لہٰذا ماں کو اللہ رب العالمین نے ایک درجہ دیا، یہ 3 درجے دیے۔ کیوں دیے؟ نمبر 1، ماں 9 مہینے اپنے پیٹ میں، 7 مہینے اپنے پیٹ میں بچے کو رکھتے، کیا معمولی بات ہے؟ ہمیں خود علم نہیں کہ ماں کی کوکھ میں ہم نے کتنے پیر مارے ہیں، چلو علم نہیں تھا
بچپن کی حالت میں تھے، مارے تھے، بات الگ ہے، لیکن بعض ایسے جاہل بھی ہیں، ظالم بھی ہیں، ایسے بے وقوف، کم صفت، کم ظرف لوگ بھی ہیں جو بڑے بڑے 20 18 25 50 سال کی عمر میں آنے کے بعد اپنے ماں باپ کو لاتوں سے مارتے ہیں اور پیٹ پر ہی زیادہ مارتے ہیں۔ کیا ایسا ہم نے ویڈیوز نہیں دیکھے؟ انا للہ، کہاں جا رہے ہیں مسلمان؟ غیر کر رہے ہیں، انہیں اسلام کا علم نہیں، انہیں اللہ کا علم نہیں، انہیں رسول اللہ کا علم نہیں، بات الگ ہے۔ ارے بھائی تم مسلمان ہو نا، تم اللہ کو ماننے والے ہو نا، تم رسول اللہ کو ماننے والے ہو نا، تم ایسی حرکتیں کر رہے ہو؟ استغفر اللہ واتوب الیہ۔ حاضرین اکرام، چلیے اب ماں کا بھی ایک مقام بڑھ گیا، 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھتی ہے، پہلا۔ دوسرا، جنتے جو پیدائش ہوتی ہے نا بچے کی، میں لفظ استعمال نہیں کرنا چاہ رہا، کتنا مشکل وقت رہتا ہے، وہ خاتون کے علاوہ کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ دوسرا، تیسرا، دودھ پلانے کی جو عدت ہے بچے کو بہت مشکل کی رہتی ہے۔ تو یہ 3 ایام کی وجہ سے، جیسا کہ دوسرے سورے میں جب آئے گی بات تو ماں اور والدین کی خدمت کے اوپر کہا جائے گا، تو اللہ رب العالمین نے اس کی وجہ سے خاتون کے درجوں کو بلند کیا ہے۔ تو حاضرین اکرام، اسلام نے خاتون کو اتنا مرتبہ دیا، لیکن ہمیں اس سے مطلب نہیں۔ اب یہاں پر عورتوں کی طرف سے وہ جو ماڈرن ہیں، جو ایجوکیٹڈ ہیں، جو انٹر پڑھ لے کر کے ایسا لگ رہا جیسے سریا پر کمندے ڈال دیے ہیں، جو ڈگری پڑھ کر کے ایسا لگ رہا کہ انہوں نے 7 سمندروں کا پانی پی لیا ہے، اور وہ لڑکیاں، وہ بہنیں، وہ مائیں جو پروفیسر بن چکی ہیں، جو بڑی بڑی ڈاکٹر بن چکی ہیں، جو بڑی بڑی ٹیچر بن چکی ہیں، ان کا خیال ہے کہ اسلام نے عورتوں کو بند کر کے رکھا ہے۔ اچھا، ان کو ان تمام فضائل سے کوئی مطلب نہیں، ان کو ان تمام مقامات سے اللہ رب العالمین نے ان کے مقام کو کتنا بڑا ہے اس سے کوئی مطلب نہیں۔ ان کو اگر مطلب ہے تو 4 شادیوں سے مطلب ہے، ان کو اگر مطلب ہے تو برقعے سے مطلب ہے، ان کو اگر مطلب ہے تو گھر میں بند رہنے سے مطلب ہے، اگر ان کو مطلب ہے کمانے سے مطلب ہے۔ 4 شادیوں سے مطلب یعنی شوہر جب چاہے تب دوسری شادی کر لے کے آ سکتا، کئیوں کر لے کے آتا بھی نہیں کرنا۔ اچھا، میں بڑی ادب سے یہ بات کہوں گا، بحیثیت طالب علم کہہ رہا ہوں میں، آج ہمارے مسلمانوں میں سروے کرنے کی عادت نہیں ہے کیا؟ میں خود اس مسجد کے تعلق سے کہتا ہوں، کتنے لوگوں نے اپنے اس مومن محلے کے تعلق سے سروے کیا کہ کتنی لڑکیوں کا نکاح نہیں ہوا، کتنے لڑکوں کا نکاح نہیں ہوا، کتنی لڑکیاں بیوہ ہیں، کتنی لڑکیاں مطلقہ ہیں، کتنی لڑکیاں پیر سے معذور، ہاتھ سے معذور ہیں یا آنکھ سے معذور ہیں، کتنی لڑکیاں بیماریوں میں ملوث ہیں، کتنی لڑکیاں یا کتنے لڑکے کالج میں پڑھ رہے ہیں، اسکول میں پڑھ رہے ہیں۔ کیا ہمارے پاس اس کا ڈاٹا ہے؟ سروے کی عادت نہیں ہے، جائیے سروے کر کے دیکھ لیجئے، 60 سے 70% مسلمان لڑکیاں یا تو کنواری گھروں میں بیٹھی ہیں، غلط ہے تو فوراً ٹوک سکتے ہیں مجھے، درمیانے درس ٹوک سکتے ہیں مجھے، آپ کو کھلی آج اجازت ہے، ہر روز میں بے خالی آج اجازت ہے۔ 60 سے 70% مسلم لڑکیاں کنواری گھروں میں بیٹھی ہیں، صحیح ہے غلط ہے؟ 60 سے 70% ہماری مسلمان مائیں بہنیں بیوہ ہیں یا مطلقہ ہیں، صحیح ہے غلط ہے؟ کیوں بھائی؟ ہاں، ہماری وہ بہنیں جن کا نکاح ہو گیا ہے وہ اپنے آپ کو سب کچھ سمجھ بیٹھی ہیں۔ یہ جو 4 شادیوں کا فلسفہ ہے، جو 4 شادیوں کی بات ہے نا، وہی لڑکی سمجھ سکتی ہے، وہی عورت سمجھ سکتی ہے جس کا یا تو شوہر انتقال کر گیا ہو یا جس کے شوہر نے اسے طلاق دے دی ہو۔ وہی لڑکی یہ بات سمجھ سکتی ہے کہ اپنے ماں باپ پر وہ کیسے بوجھ بن گئی ہے، اس کے دل کا تڑپ۔ اور وہ لڑکیاں تو آج کل حسن کے پیچھے بھاگتے ہیں، جن لڑکیوں کی خوبصورتی نہیں ہے، آج مسلمان بھی بہت خوبصورتیوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ نوجوانوں سے گزارش ہے کہ اگر نکاح کرنا چاہتے ہیں دینداری کو دیکھ کر کے کیجئے، دینداری کو دیکھ کر کے کیجئے۔ اگر بہت بڑی مالدار ہے، کروڑوں کی مال ہو، دولت اس کے پاس ہو، لیکن اس کے پاس دین نہ ہو، ایسے لڑکی سے نکاح کرنے کے بارے میں پیچھے رہیے گا، کیونکہ وہ آپ کو دین کے تعلق سے کوئی سپورٹ نہیں کر سکے گی، بلکہ دین کے مسئلے میں آڑ بن جائے گی۔ کیا ایسا نہیں ہے؟ تو لہٰذا یہ جو 4 شادیوں کی بات ہے نا، ہر عورت نہیں سمجھ سکتی۔ میں، ہماری مائیں اور بہنیں بھی یہاں موجود ہیں، میں ان سے معافی چاہتا ہوں، کسی کے دل کو ٹھیس پہنچانا میرا مقصد نہیں،
یا کسی کو اشارہ کرنا میرا مقصد نہیں. میرا مقصد یہ ہے کہ جو 4 شادیوں کا اللہ رب العالمین نے اجازت دیا ہے نا، اس کے پیچھے خواتین کی عزت و آبرو کی حفاظت مقصود ہے. بوجھ، عورت بوجھ بنا نہ بنے، اس کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے. سبحان اللہ و بحمدہ. حاضرین اکرام، اب برقعے کا مسئلہ آتا. برقع پہنے تو ایسا لگ رہا جیسے جیل خانے میں. اچھا، ایک مثال دیتا ہوں. کبھی پارک میں جائیے گا، میں اپنی ماں اور بہنوں سے ہی جو بھی یہ بات سن رہی ہوں ان سے گزارش کرتا ہوں، پارک میں جائیے، بغیر برقعے کے جائیے، دیکھیے کہ کتنے مرد حضرات آپ کو گھور گھور کر کے دیکھ رہے ہیں. بغیر برقعے کے ایک بار اتنی جرت تو کرو. تم جو برقع نہیں پہننا بول رہے نا، جاؤ کسی پارک میں بیٹھو، اتنی جرت تو کرو، برقع نکال کر کے جو اسکرٹ جو تمہارے باپ اپنے گھر میں پہناتے ہیں نا، وہ باہر پہن کر کے نکلو. دیکھو کتنے مرد حضرات کی نگاہیں تم پر ہوگی، کتنے نوجوان حضرات تمہیں ٹکر ٹکر گھورتے رہتے. دیکھ لیجئے جا کر کے. یہ بات آپ کو مذاق کی لگ رہی؟ اچھا، ایک بھائی جانتا ہے کہ اگر اس کی بہن بغیر برقعے کے نکلے تو اس کے دل پر کیا گزرتی ہے. ہاں یہ بات الگ ہے جس بات کے دل میں غیرت نہ ہو، جس بھائی کے دل میں غیرت نہ ہو. اذا لم تستحی فاصنع ما شئت. اگر تمہارے پاس حیا نہیں، تمہارے پاس شرم کی کوئی بات نہیں، جو چاہے کرتے پھرو. اگر تمہارے پاس غیرت نہیں تو بغیر برقعے کے پھرو. برقع جو اللہ رب العالمین نے حکم دیا نا، یہ غلیظ سوچ تک مسلمان عورت کے سامنے آنے سے روکا ہے. سبحان اللہ. غلیظ سوچ بھائی، عورت کے قریب آنا تو دور کی بات ہے، اس کی جو سوچ ہے، اس کی جو مینٹالٹی ہے، جو اس کی فکر ہے، وہ بھی اس مسلمان عورت تک نہ پہنچے. اسلام نے اتنا پروٹیکٹ کیا ہے. برقعے کا ایک اور فائدہ کیا ہے پتہ ہے؟ سامنے والے کو معلوم نہیں کہ جو برقعے میں ہے وہ برقعے میں کمانی عورت ہے یا بوڑھی عورت ہے. معلوم ہوتا ہے کیا؟ سامنے والے کو یہ نہیں پتا کہ جو برقعے میں آ رہی ہے وہ شادی شدہ آ رہی ہے یا غیر شادی شدہ آ رہی ہے. معلوم ہوتا کیا اسے؟ برقعے میں جو آ رہی ہے وہ اچھی طاقتور عورت آ رہی ہے یا پھر کمزور عورت آ رہی ہے. سامنے والے کو نہیں معلوم ہوتا. اس سے بڑا فائدہ چاہیے برقعے کا؟ بھئی ایسے وقت پر کہو نا، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی. سبحان اللہ. تو یہ جو ہائیلی ایجوکیٹڈ پرسنس ہے نا، ان کا کہنا ہے کہ یہ سب جو ہے نا ہمیں برقع نہیں چاہیے. اچھا جاؤ آگے، میں اس کے بارے میں ایک بات لا رہا ہوں. اور گھر میں رہنا پسند نہیں کرتے، گھر میں بند کر کے رکھ دیے ہیں. میں تمام مسلمان ماؤں اور بہنوں سے کھلم کھلا کہتا ہوں کہ اسلام عورتوں کو ہیرے سے زیادہ قیمتی جانتا ہے، اور مردوں کو یہی تعلیم دی گئی کہ تمہاری مائیں بہنیں، تمہاری بیویاں، تمہاری بچیاں سب کچھ ہیرے سے زیادہ قیمتی ہے. اور کوئی شخص ہیرے کو بھرے بازار میں لا کر کے نہیں ڈالتا، اسے تجوریوں میں محفوظ کر کے رکھتا ہے تاکہ کسی غیر کی نظر اس پر نہ پڑے اور کوئی اسے چرا کر کے نہ لے جائے. آج بے غیرت جو ہیں، جن کے پاس غیرت نہیں ہے، وہ لوگ کو ایجوکیشن کے نام پر اپنی بچیوں کو اسکول کے رولز ریگولیشنز کے حساب سے، ان کے قانون کے حساب سے اسکرٹ پہنا کر کے یا چھوٹے جو بھی ان کے کیا بولتے ڈریس رہتا وہ بھیجا پہنا کر کے اسکول بھیج رہی ہیں. اور جب یہ لوگ پڑھتے ہیں، کوئی غیر مسلم لڑکا ان کو پٹا لیتا ہے اور لے کر کے جاتا ہے، تب سوچتے ہیں کہ میری پرورش میں کیا کمی تھی. سب سے پہلی کمی یہی تھی کہ تم نے خواتین کے جو حقوق ہے وہ اپنی بچی کو نہیں دیے اور انہیں کو ایجوکیشن کے نام پر غلطی پر لائے. سب سے پہلی غلطی یہی تھی، تمہاری پرورش میں خامی تھی. وگرنہ کوئی مسلمان بہن ایسا نہیں جا سکتی. مسلمان بہن اپنے گھر سے قدم رکھنا سوچے گی نہیں. اگر وہ گھر سے قدم رکھ رہی ہے، اس کے پیچھے تم ماں باپ کی غلطی ہو، تم ماں باپ غلط ہو، اس وجہ سے اپنی بہن، اپنی ماں جو ہے نا کسی کے ساتھ بھاگ رہی ہے. تو حاضرین اکرام، گھر میں رہنے کا اسی لیے مرد حضرات زیادہ توجہ دیتے ہیں کہ کوئی اپنے ہیرے کو باہر نہیں ڈالتا. چوتھی چیز کمانا. عورتیں چاہتی ہیں کہ وہ کمائیں. اسلام نے اتنا اچھا حکم دیا کہ تم اپنے گھروں کو لازم پکڑے رکھو. اسلام نے کتنا اچھا حکم دیا. کیوں؟ اگر تم کمانے جاؤ گے تو ماں باپ اور اپنے شوہر کے حکم سے نکل جاؤ گے. ان کیا چلا سکتا اپنی، کچھ بھی بولا تم کیا کر لیتے، جی میں کما رہی ہوں نا، یہ بات آتی.
اس کے بعد وہ اپنی آتی. اگر راستے میں کوئی ٹکر بھی لگا دیا, بسوں میں سفر کریں گے یا راستے میں آئیں گے, اگر کوئی جان بوجھ کر کے بھی دھکا مکا دے دیا, شوہر کہاں آ کر کے اس کی حفاظت کرے گا بھائی؟ شوہر کے پاس اتنی ہمت ہوگی؟ اگر شوہر کہے گا یہ میری بیوی ہے, تو کیسے ہی جان بوجھ کر کے ٹکر دیا, تو وہ کیا کہے گا؟ اگر بیوی تھی گھر میں رکھنا تھا, باہر کیوں لایا؟ خود شوہر کے خلاف نہیں کہے گا. اور اپنی اس بے عزتی کو بچانے کے لیے شوہر کہتا چلو جان دے بیگم, معاف کر دو. اب جب شوہر کہے دے چلو بیگم معاف کر دو, تو یہ الٹا کہتی ہے کہ میرا شوہر دو کتنا بے غیرت ہے. میری بہن, پہلے تم نے غیرت کے تمام دروازے کھول دیے ہیں, تم نے اپنے آپ کو لوگوں کے حوالے کر دیا, اور خود اپنے باپ کے اوپر تم الزام لگاتی ہو, اپنے بھائی کے اوپر الزام لگاتی ہو, اپنے شوہروں کے اوپر الزام لگاتی ہو کہ یہ بے غیرت ہے. میں پہلے ہی کہا تھا کھل کے کہنے کا ارادہ رکھ رہا ہوں آج. تو حاضرین اکرام, اچھا یہ جو خواتین کا جو ذہن بنا, یہ میری آخری بات ہے, یہ جو خواتین کا ذہن بنا ہے, آزاد رہنا, کھل کے رہنا, تمام مردوں سے بات کرنا, تمام لوگوں کے سامنے آنا جانا, بغیر برقعے کے رہنا, جو ہم گھروں میں زینت اختیار کرتی ہیں, جیسا لباس پہنتی ہیں, ویسا تمام ایگزیبیشنز میں کیوں نہ ہو, یا پھر پارکوں میں کیوں نہ ہو, یا پھر شادیوں میں کیوں نہ ہو, لوگوں کے سامنے بن ٹھن کر کے آنا, نرم آواز میں بات چیت کرنا, یہ آخر بنیا تو کیوں بنیا؟ یہ ذہن مسلمان عورتوں کا کیوں بنا؟ جواب کوئی دیں گے؟ جو دیں گے انشاءاللہ میری جانب سے انعام ہے. کیوں آخر ہماری مائیں اور بہنوں کا یہ ذہن کیوں بنا؟ مائیں بہنیں بھی وہاں پر موجود ہیں, ان سے بھی گزارش ہے, اگر وہ بھی جواب دیں گی, کسی کے بھی واٹس ایپ پر بھیج دیں گی, انشاءاللہ ان کو بھی انعام دیا جائے گا. کیوں بنا؟ کیا نان مسلم کلچر؟ ایک جواب, نان مسلم کلچر. کوئی اور جواب دے سکتے ہیں؟ ذرا آواز سے دیجیے. ماں باپ کی پرورش کا نہ ہونا. اچھا, اور کوئی جواب دیجئے تاکہ ہمارا ذہن کھلے کہ آخر یہ ذہن جو بن رہا ہے کیوں بن رہا ہے. اور جیسے جیسے ترقی ہوتے جا رہی ہے, ہماری مائیں بہنیں خود مسلمان اور اسلام کے خلاف ہوتی جا رہی ہیں. کوئی لیکچر دے رہے ہیں کہ اسلام آخر کیا سکھاتا ہے بھائی, عورتوں کو بند کر کے رکھ رہا, اسی لیے ہمیں اسلام نہیں چاہیے. کوئی مرتد ہو رہا ہے, آخر کیوں؟ ایک دو ہو گیا جو جواب دیے انہوں نے, بغیر جواب والے لا علم, علم کا نہ ہونا. اور کوئی جواب دے سکتے ہیں؟ دین سے دوری, کو ایجوکیشن. تمام باتیں اپنی جگہ صحیح ہے. سب سے اصل چیز جو ہے نا, ہمارے کسی بھائی نے جواب دیا تھا, علم کا نہ ہونا. کون دیے تھے جواب؟ ماشاءاللہ. اور یہ علم کے نہ ہونے کے پیچھے اصل وجہ ماں باپ کی صحیح پرورش نہ ہونا. یہ جواب کون دیے تھے؟ دو انعامات. اچھا, ماں باپ کی صحیح تعلیم پرورش نہ کرنے کی وجہ سے دوسرے کلچر کی طرف رجوع ہو رہے ہیں. کلچر, غیروں کے کلچر کو اپنانا. کون دیے تھے جواب؟ تیسرا انعام. اس کے علاوہ کوئی اور بھی جواب دیے تھے؟ کو ایجوکیشن, ماں باپ کی پرورش میں یہ آ گیا. چلیے, کو ایجوکیشن بھی ہے. ہاں, یہ تمام جوابات صحیح ہیں. اس کو اگر دیکھا جائے, 14 فروری کیا ہوتا ہے اس دن؟ 14 فروری کی نہیں, اچھا 8 مارچ. 8 مارچ وومنس ڈے. کون سا ڈے؟ وومنس ڈے, عورتوں کا دن, عورتوں کا عالمی دن. اس دن کیا کیا جاتا ہے پتا ہے؟ یوٹیوب کھول کر کے دیکھو, میرا جسم میری مرضی. میری مائیں اور بہنوں سے بھی گزارش ہے, کھول کر کے دیکھیں یوٹیوب میں, میرا جسم میری مرضی. اس میں مسلمان عورتیں باقاعدہ برقع نکال کر کے, جو لمبے لمبے اسلامی جو لباس ہیں وہ نکال کر کے چھوٹی چھوٹی کپڑوں پر ڈانس کر رہی ہیں, اور کہہ رہی ہیں کہ میرا جسم میری مرضی. 18 مارچ آیا ہے, یہ اس لیے آیا ہے کہ عورتوں کو آزادی دی جائے. اچھا, یہ کہاں سے نکلا؟ کیا کسی اسلامی ملک سے نکلا؟ نہیں نہیں نہیں. پھر کہاں سے نکلا؟ امریکہ کے ایک شہر سے نکلتی ہے. یہ جو وومنس ڈے ہے نا, امریکہ سے ایجاد ہونے والی یہ رسم ہے. وہاں کیوں نکلا؟ کیونکہ وہاں پر باقاعدہ عورتوں پر ظلم ہو رہا تھا. چلو بھائی, غیر مسلموں پر ظلم ہو رہا ہے, وہ اپنی آزادی کے لیے نکلے تو بات الگ ہے, لیکن اس میں مسلمان کیوں جا رہے بھائی؟ ہاں, ان کا ذہن بنایا گیا, ٹوٹل بڑی پلاننگ بنائی گئی, عالمی سطح پر, انٹرنیشنل لیول پر بڑی پلاننگ بنائی گئی. اس کے تعلق سے
ایک شخص کہتا ہے آرٹیکل میں مسلمانوں کو اگر مسلمان مردوں کو اگر کمزور کرنا چاہتے ہیں تو چاہیے کہ ان کی ماؤں بہنوں کو بازار میں لا دو، مسلمان خود بخود کمزور ہو جائیں گے، کیونکہ جب غیرت مر جائے گی تو کیا کریں گے، کیا کر سکیں گے بھائی؟ جب غیرت مر جائے گی تو کچھ کر سکے ہوئے کچھ بھی نہیں کر سکو گے، یہی کہا گیا۔ وہاں جو شروع ہوا وہ چیز آگے بڑھ رہی ہے۔ تو حاضرین اکرام، بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو ہم نے کو ایجوکیشن شروع کیا، اب اس میں بھی دیکھو اولڈ ایج ہوم بنانے والے کون؟ کہیے، اولڈ ایج ہوم بنانے والے کون؟ غیر مسلم۔ کو ایجوکیشن لانے والے کون؟ غیر مسلم۔ یتیم خانے کھولنے والے کون؟ غیر مسلم۔ وومنس ڈے کا دے، فادرز ڈے کا دے، مدرس ڈے کا دے، لورز ڈے کا دے، یہ سب ڈے بنانے والے کون؟ غیر مسلم۔ اور یہ تمام چیزیں اگر دیکھیں گے سب میں گناہ ہے، بے حیائی ہے، اور اس چیز کو مسلمان ایکسپٹ کر رہے ہیں۔ اور دیکھو امریکہ کتنا کامیاب ہو رہا، کیا خاک کامیاب ہو رہا، وہاں کی عورتیں خود کہہ رہی ہیں کہ جب سے ہم نے مردوں کے برابر آنے کو سوچا تو مسئلہ یہ ہو گیا کہ ہم خود کمائیں گے، اگر ہمارے بچے ہیں تو ہم خود ان پر خرچ کریں گے، ہم کیا کیا سنبھالیں گے، گھر وغیرہ سنبھال رہے تھے، اچھی بات ہے بھائی سنبھال رہے تھے، اتنے حد تک رہنا نا، کیونکہ یہ میری آخری بات ہے، وقت بہت زیادہ ہو رہا ہے، یہ واقعی آخری بات ہے کیونکہ اس سے پہلے بھی آخری بات کہہ دیا تھا۔ اللہ رب العالمین نے جو نظام بنایا ہے نا وہ باقاعدہ جسم کے اعتبار سے بنایا ہے۔ بکری شیر کا شکار نہیں کر سکتی، بکری گوشت نہیں کھا سکتی، کیونکہ اس کا جسم وہ چیز قبول نہیں کرتا۔ شیر پتے پالے نہیں کھا سکتا، کھاتا کیا؟ ساگ بھاجی وغیرہ پکا کے ڈالو، نہیں کھاتا شیر کو گوشت ہونا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اسے دانت بھی وہی دیے، اس کا پیٹ بھی ویسا ہی دیا، اور اس کا جسم بھی ویسا ہی دیا، اس کے ناخن بھی ویسے ہی دیا۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے انسانوں مردوں میں بھی کام کو ڈیوائیڈ کر دیا۔ خاندان کو سنبھالنا، بچوں کی پرورش وغیرہ کرنا یہ عورت کے حصے میں رکھا ہے، اور ان کی پرورش کرنا مردوں کے حصے میں رکھا ہے۔ کیا معمولی بات ہے؟ صبح جب گھر سے نکلتے ہیں یقین نہیں کرتے کہ لوٹ کر کے آ سکتے ہیں۔ مرد حضرات کی سچویشن مرد حضرات جانتے ہیں، کتنے ٹرین اگر کسی سفر پر ہم نکل جائیں کتنے ٹرین بدلنا ہوگا، کتنے بس بدلنا ہوگا، ٹرین میں بیٹھ رہے ہیں بازو اچھا شخص بیٹھے گا، برا شخص بیٹھے گا، اگر ہم کہیں تجارت پہ جا رہے ہیں بزنس میں لاس ہوگا فائدہ ہوگا، لاس ہوا تو پھر گھر والوں کو کیا کھلایا جائے، اگر بازار میں جا رہے ہیں 10 قسم کے فروٹ ہیں لیکن میری کتنی کیپیسٹی ہے اور میں کتنا خرید سکتا ہوں، کیا چیز خریدنے سے بچے خوش ہوں گے، یہ تمام چیزیں مرد سوچنا ہے۔ پسینے چھوٹ جاتے ہیں، پسینے اللہ رب العالمین نے چلو ایک کی بات کی تو بات الگ ہے، 3 عورتوں کا بوجھ بھی ڈال دیا کہ تم مرد ہو 4 کو بھی سنبھالو، تم نہیں سنبھال سکتے، تمہارے پاس اتنی ہمت نہیں، چلو ایک پر ہی اکتفا کرو۔ مردوں کے اوپر ذمہ داری ڈالی گئی، بوجھ ڈالا گیا، لیکن اس میں عورتوں کے لیے کتنی آسانی ہے، گھر کے کام کاج ہیں بھائی، لیکن کسی غیر سے بات چیت کرنے کا تو موقع نہیں ملتا نا، بازار میں جا کر کے 10 قسم کی چیزیں رکھ کر کے اس کے پیچھے تو نہیں پڑتے نا، پسینے تو نہیں چھوٹتے نا، خود جاؤ خود کماؤ، ایسا ہوتا کیا؟ نہیں ہوتا۔ اور ایک چیز دیکھ لیجئے آپ ماحول میں، جس گھر میں میاں بیوی کمانے والے رہتے اس گھر میں ایک دوسرے کے درمیان ہمیشہ لڑائی جھگڑے رہتے ہیں، ہمیشہ میں کیوں تو کیوں، کبھی عید میں ان قیمتی پہنا تو ان معمول والا پہنتا، ایسا چلتا نہیں چلتا۔ تو لہٰذا اسلام کے جو بھی قانون ہیں نا وہ صاف ستھرے سیدھے سیدھے اور ہر ایک کو برابر دیے گئے ہیں، کسی کو کم کسی کو زیادہ نہیں دیے گئے ہیں۔ اس وجہ سے آخر میں ہم اللہ سے یہی کہیں گے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، اس دعا کہنے پر بھی اے اللہ ہم تیرا شکر بجا لاتے ہیں، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، الحمدللہ رب العالمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ بس اس پر ہمیں عمل کرنے والا بنا، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔